السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، ابھی ہم آپ کے ساتھ بہت ہی اہم خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ خبر ہے شہباز شریف کے حوالے سے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک جو ہے سعد رضوی کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ شہباز شریف نے جو ہے فرانس کے صدر سے ملاقات کی اور جو ٹرانسجنڈر والا بل پاس ہوا، ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی سعد رضوی کی طرف سے رد عمل نہیں آیا۔ تو آج جمعے کے خطاب میں سعد رضوی نے بہت ہی اہم بیان دیا ہے اور حکومت کو وارننگ دے دی ہے کہ اگر بل واپس نہ دیا گیا تو ہم دھرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور سعد رضوی نے کیا کیا کہا، ہم آپ کو ان کا ویڈیو بیان دکھاتے ہیں۔ تو ریاستی سطح کا گستاخ ہے ملعون میکرون، اس کے ساتھ جو جفے ڈالے وہ اس ملک کا وزیر اعظم نہیں رہ سکتا، بالکل نہیں رہ سکتا۔ اس ملک کا وزیر اعظم وہ رہ سکتا ہے جس کے دل میں یہ بات پختہ ہو کہ من سب نبی جن، اور یا کہتے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ خدا کی قسم اٹھا کر بتاؤ، ایک بھی عاشق رسول ہوتا اور اس کے سامنے مکرون ہوتا، اس کو جفا ڈالتا یا پھر اس کو ایک بھی عاشق رسول ہوتا پوری کابینہ میں؟ یہ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ اب بتاؤ کون عاشق رسول ہے؟ بتاؤ ہمیں۔ یہ کہتے جب بات آئے ابھی ربیع الاول شریف آئے گا، ان کو ایک آیت یاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور جناب اب بتاؤ عاشق رسول کون ہے؟ دکھاؤ ایک عاشق رسول پوری کابینہ میں۔ وہ سارے لامتی بیٹھ کر اس کے ساتھ جفے ڈال رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ غیرت تو ان کے اندر ہے ہی نہیں، اور جس کے دل کے اندر اپنے نبی کی غیرت نہیں، وہ کائنات کا سب سے بڑا بے غیرت ہے۔ نہ اس کا دین قبول ہے، نہ اس کا ایمان قبول ہے، نہ اس کی نمازیں قبول ہے، کوئی چیز بھی قبول اس کی نہیں۔ جس کے دل میں اپنے نبی کی غیرت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور جو اتنے بڑے گستاخ کے سامنے بیٹھ کر اس کے ساتھ تعلق داریہ کی بات کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور جو مسلمان نہیں وہ اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ جاؤ جا کر کہہ دو یہ ہمارا فتویٰ ہے، بس تم نے جو حلف اٹھایا اس کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ اس حلف کے اندر لکھا ہوا ہے میں حضور کو بحیثیت خاتم النبیین مانتا ہوں۔ اگر تو حضور کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتا تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو حضور کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتا، اور پاکستان کے آئین کے مطابق تو وزیر اعظم رہ ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، آپ نے سنا بیان کہ سعد رضوی نے جو ٹرانسجنڈر کا بل پاس ہوا اور جو شہباز شریف نے فرانس کے صدر میکرون سے ملاقات کی، اس کے بارے میں کیا بیان دیا وہ آپ نے سنا۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو ہے وہ واضح کرتا چلوں کہ اب یہ نکل تو رہے ہیں، لیکن اب پھر کچھ لوگ بولیں گے کہ جی اب کس کے کہنے پہ نکل رہے ہیں۔ جیسا کہ نون لیگ کی حکومت میں جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈلا، اس ٹائم خادم رضوی صاحب نے احتجاج کیا، تب لوگوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے کہنے پر نکلے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب پی ٹی آئی کا دور حکومت آیا، اس میں 2-3 دفعہ انہوں نے احتجاج کیا۔ پہلے علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کیا، جب آسیہ کو رہا کیا گیا اس وقت انہوں نے دھرنا دیا تھا، تب لوگوں نے کہا تھا کہ جی یہ نون لیگ کے کہنے پر باہر نکلے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ان کی وفات کے بعد جب سعد رضوی صاحب نے 2 دفعہ کال دی، تب بھی انہوں نے یہی کہا جو پی ٹی آئی والے تھے کہ جی نون لیگ کے کہنے پر یہ نکلے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب بھی یہ نکلے، جب ان کی حکومت میں نکلے وہ کہتے ہیں ان کے کہنے پر، اور جب ان کی حکومت میں نکلے تو وہ کہتے ہیں جی ان کے کہنے پہ نکلے ہیں۔ لیکن یہ کسی کے کہنے پر نہیں نکلتے۔ جب بھی ختم نبوت، ناموس رسالت یا اسلام کے خلاف کوئی بل پاس ہوتا ہے تو ہمیشہ انہوں نے احتجاج کیا۔ تو اب پھر کچھ لوگ بولیں گے کہ جی اب پھر یہ کسی کے کہنے پر نکلے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دے، کمنٹ کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔